ڈرگز کیا ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں۔ جب بات آتی ہے ڈرگز کی تو اکثریت دنیا میں یہی سمجھتی ہے ڈرگز کا مطلب یہ ہے جیسے ہیروئن ہوتی ہے یا کوکین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جی، یا چرس ہوتی ہے، لیکن چرس تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ سستا اور بیکار قسم کا جو ہے وہ نشہ ہے نا۔ جو کوکین ہے یا جو ہیروئن ہے، اس کو جو ہائی فائی نشہ جسے کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈرگز کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ڈرگز کسے کہتے ہیں یہ جان لیں۔ ڈرگز کہتے ہیں ایلیمنٹس آف ارتھ کو، زمین کے عناصر کو۔ ڈرگز کسے کہتے ہیں؟ زمین کے عناصر، ایلیمنٹس آف ارتھ، ہاں، زمین کے عناصر کو۔ ڈرگز کے اندر کوالٹیز کیا ہیں یہ بھی جان لیں۔ ڈرگز کے اندر کوالٹیز یہ ہیں، ڈرگز یعنی زمین کے عناصر، ان کو جب پروسیس میں ڈالا جائے تو وہ وجود بن جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی جسم، کوئی وجود بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان سے جان وجود میں آتی ہے، ان سے جان وجود میں آتی ہے، جان وجود میں آتی ہے، وہ وجود بنتے ہیں، ان سے جسم بنتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی، بالکل جی۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈرگز لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو طرح کا رزق ہوتا ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل اس طرح ایک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو جن سے آپ کی باڈی نیچر نے بنائی ہے، آپ کی باڈی، آپ کا جسم فطرت نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کا جسم اس سے بنا ہے تو ڈرگز کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جب ڈرگز کسی جسم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ بغیر ڈرگز کے ان عناصر کے نہیں رہ سکتی، یعنی وہ جسم پھر ان ڈرگز کو مانگے گا، وہ کہے گا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جی، تو یہ چیزیں پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے ڈرگز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈرگز کیا ہے؟ ایک تو جسم بنتا ہے ان سے، نمبر دو ڈرگز کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ کیا؟ وہی جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، جو آپ یعنی کہ جو حرکات و سکنات کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی جو سوچیں اور فکریں ڈیولپ ہوتی ہیں، پروڈیوس ہوتی ہیں، جی، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات۔ کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ اب جو ڈرگز ہیں جو باڈی کو ریکوائر ہیں، اگر ان کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، توازن بگڑ جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر ڈرگز کا کام کیا ہوتا ہے، وہی ان سے دو طرح کی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، دو طرح کی انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے، گرم اور ٹھنڈی انرجی۔ اگر گرم انرجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جائے گی، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ تیزی، اشتعال آ جائے گا، مستعدی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گرم انرجی جو ہے اس کا لیول لو ہو جائے، ٹھنڈی انرجی کا لیول جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو آپ بالکل ہی وہ ٹھنڈے مزاج، اور جو ہے آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ مستعدی کے بالکل برعکس سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک ایک خلیہ جو ہے وہ اس کا فنکشن سست روی کا شکار ہو جائے گا، جسے آپ کہیں گے بھائی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، جی، چکر آ رہے ہیں، یا بالکل ہی وہ جسے آپ کہتے ہیں نشے کی حالت میں ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے ابھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ جی جی ہاں، جیسے آپ لسی پیتے ہیں، لسی کیا ہے؟ ڈرگز میں شمار ہوتی ہے۔ جو آپ رزق کھاتے ہیں، رزق کیا ہے؟ جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں وہ سارا ڈرگز ہی تو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو آپ مثال جو ادویات ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری، جتنی بھی ادویات ہیں 100% ادویات جو ہے ڈرگز ہیں۔ ڈرگز کہتے ہیں زمین کے عناصر کو۔ جب ان زمین کے عناصر کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو ڈرگز وجود میں آتے ہیں، جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسے آپ ڈرگز کہتے ہیں۔ آپ کیمیکل کہیں یا ڈرگز کہیں، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کو بتایا ڈرگز کا کام کیا ہے۔ ڈرگز کا کام یہ ہے کہ ان سے باڈی جسم بنتا ہے، ان سے جسم بنتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر ایک ڈرگ جو مثال کے طور پر جس سے آپ کی باڈی بنی ہے، آپ اس کے برعکس کوئی نئی قسم کی ڈرگز جو ہے باڈی کو دینا شروع کرتے ہیں، جن ڈرگ سے آپ کی باڈی بنی ہے۔ کن ڈرگ سے بنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ سبزیاں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں،
فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے جو آپ کو ڈرگز فراہم کی ہیں، ان ڈرگز سے آپ کی باڈی بنی ہے، لہٰذا آپ کا جسم وہی چیزیں مانگے گا. آپ کے جسم کی نیڈ وہی ہے. اگر آپ جسم کو فراہم نہیں کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھر آگے سے ری ایکشن کا، رد عمل کا اظہار کرے گا. اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے ایک نئی قسم کی ڈرگز جو ہے وہ جسم میں ڈالتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلے تو یہ جہاں آپ یہ بورڈ کے اوپر آپ کے واضح کرتا ہوں کہ ڈرگز کیا ہے. ڈرگز کیا ہے؟ غور کیجیے. زمین کے جو عناصر ہوتے ہیں، زمین کے عناصر، مثال کے طور پر زمین کے یہ عناصر ہیں، زمین کے یہ عناصر ہیں. یہ دو یا دو سے زائد عناصر جب ان کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ڈرگ. زمین کے جو عناصر ہیں، زمین کے جو عناصر ہیں، دو یا دو سے زائد عناصر جب آپس میں ان کا اختلاط ہوتا ہے، کیمیائی ری ایکشن سے گزرتے ہیں، تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈرگ، جنہیں آپ کہتے ہیں کیمیکل. کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل. اب یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ کیمیکلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ لیکوڈ فارم میں یا ٹھوس فارم میں موجود ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں. صلاحیتیں کیا؟ بولنا، سننا، دیکھنا، حرکت کرنا، حرکات و سکنات، چلنا، جی، سوچیں، فکریں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکوڈ یا ٹھوس فارم میں، کیمیکل حالت میں، کیمیکلز کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. اب میرے پیارے بھائیوں، آپ کی باڈی جن کیمیکل سے بنی ہے، آپ کی باڈی کو وہی کیمیکلز چاہیے. آپ کی باڈی وہی کیمیکلز مانگے گی، وہی ڈرگز مانگے گی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر نیچر جو ہے، غور کریں، نیچر جو ہے، یہ والا عنصر اور یہ والا عنصر، ان کا آپس میں کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتے. ان کا کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتی. کیوں نہیں کرواتی؟ کیونکہ نیچر کو پتا ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ جو دو عنصر ہیں، ایلیمنٹ ہیں، آپ ان کا اختلاط کروا کے یہ کیمیکل حاصل کر لیتے ہیں. یہ کیمیکل حاصل کر لیتا ہے، جسے کیا کہا جائے گا؟ جسے کہا جائے گا ڈرگ. اس طرح کا، یعنی آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں جن کا اختلاط نیچر نہیں کروا رہی. جب آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہیں ڈرگز، یعنی ایسے کیمیکلز آ جاتے ہیں جو کہ ٹھوس فارم میں یا لیکوڈ فارم میں صلاحیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جسم جو ہے اگر 100%، 100% بنا ہوا ہے نیچرل ڈرگ سے، ٹھیک ہے جی، RL نیچرل، DRUGS جی، نیچرل ڈرگ. اگر آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے 100% نیچرل ڈرگ سے، تو آپ کی باڈی کیا مانگے گی؟ نیچرل ڈرگ، جو کہ آپ کو فروٹ کی صورت میں، سبزی وغیرہ کی صورت میں جی فراہم کرنا پڑیں گے اپنی باڈی کو. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی بات، آپ وہ مین میڈ ڈرگز، کون سی ڈرگز؟ مین میڈ کیمیکل جو ہے وہ اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں، اپنے جسم میں ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے آپ کی باڈی 100% اگر نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے مین میڈ ڈرگز، MANMADE، مین میڈ DRUGS، مین میڈ ڈرگ سے جو ہے آپ کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ پہلے آپ کی باڈی 100% نیچرل ڈرگ سے 99% ہو جائے گی، اور ادھر 1% جو ہے وہ مین میڈ ڈرگ سے بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ جو یہ ڈرگز ہیں، مین میڈ ڈرگز ہیں، مین میڈ جو عناصر ہیں، ان کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی باڈی دن بدن ادھر سے جو پرسنٹیجز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. 98 ادھر جو ہے وہ 2%. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آگے بڑھتے جائیں، ادھر 97 ادھر جو ہے وہ 3 ہو جائے گا، ادھر 96 ہو جائے گا، ادھر جو ہے 4% ہو جائے گا جی. اس طرح کرتے 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 یوں سمجھیں کہ 50%
باڈی جو آپ کی مین میں ڈرگ سے اور 50% باڈی جو ہے آپ کی نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے, 50-50 ہو گیا. جب تک آپ اس سٹیج پر نہیں آتے تب تک آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے کہ آپ ریورس چلے جائیں. آپ ریورس چلے جائیں. کیسے؟ غور کریں ذرا. کیوں آسان ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے. یہ ایک کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یہ 1 ہے, یہ 100 ہے اور یہ 50 ہے. ٹھیک ہے جی, 1, 50 اور 100. اچھا, یہ جو 50 والا سفر ہے, اگر آپ 49 پر ہیں, اگر آپ 49 پر ہیں تو مجھے یہ بتائیں ابھی بھی آپ ڈلوان پر ہیں یا نہیں؟ واپسی والی ڈلوان. اگر آپ 49 پر ہیں تو آپ ابھی بھی واپس سفر کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلے جائیں گے. بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلیں. لیکن اگر آ جاتے ہیں آپ 50 پر, آپ آ جاتے ہیں 50 پر, تو آپ آ گئے پیک پر, چوٹی کے اوپر آ گئے, چوٹی کے اوپر. اب آپ کے پاس ایک واحد آخری آپشن ہے, چوائس ہے. آیا آپ آگے ہی جانا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ آیا آپ آگے جانا چاہتے ہیں؟ آگے جانا چاہتے ہیں واپس. یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس, یعنی یہ وہ لمحہ ہے, وہ وقت ہے کہ اس وقت جو آپ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی تکالیف کا باعث بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے پھر اگلی طرف ڈلوان ہے, دوسری طرف. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ یہ طے کرتے نہیں جی میں نے آگے ہی جانا ہے, تو یہ جو 50% کا جو سفر ہے یہ انتہائی تیزی سے گزرے گا. انتہائی تیزی سے گزرے گا. یعنی کہ اگر آپ کی باڈی 50% جو ہے وہ مین میں ڈرگ سے بنی ہے, 50% نیچرل سے, اور اگر آپ 50 سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ جو اگلا 50% ہے, پچھلا اگر سالوں میں ہوا تو اگلا جو ہے مہینوں اور دنوں میں سفر طے ہوگا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اچھا, اگر آپ یہاں تک ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے واپسی کا سفر طے کرنا. اب واپسی کا سفر کیسے طے کرنا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. واپسی کا سفر اس طرح طے نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ہیں سیڑھیاں, یہ کیا ہے؟ سیڑھیاں, اور یہ ہے چھت. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ سیڑھیاں چڑھتے 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 چھت پر آ گئے ہیں, کہاں آ گئے ہیں؟ چھت پر آ گئے, تو واپس کیسے آنا ہے؟ چھو مندر کر کے نیچے نہیں آنا, چھلانگ نہیں لگانی. چھلانگ لگائیں گے تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیسے میں نے سفر شروع کیا تھا تو میں تھا بالکل میں واپس جاؤں تو ویسا ہی ہوں, تو پھر آپ جیسے آپ اوپر آئے ویسے ہی نیچے جانا پڑے گا. یعنی کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ واپس جائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. صبر کرنا پڑے گا. آپ آہستہ آہستہ سے ایک وقت آئے گا واپس اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ جو 50 سائز سے پیچھے ہیں, آپ کے لیے واپسی کا سفر انتہائی آسان ہے. واپسی کا سفر آپ شوں کر کے طے کر لیں گے. اگر آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ 50, آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی. جدھر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے, جدھر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے. اگر آپ اگلا سفر کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر 100% باڈی آپ کی اگر 50% جو ہے وہ ڈرگ سے بنی تو 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا. 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد آپ مین میڈ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی.
بالکل کلیئر جب اب جس سے آپ کی باڈی بنی ہے، جسم بنا ہے، جب وہ ڈرگز، وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس آپ کی باڈی کو نہیں ملیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ساری بات ہے وہ جیسے ایک بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانا نہیں مل رہا تو وہ پھر مشتل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھانے کو دو، پھر بالآخر اسے نہ ملے تو بالکل ہی وہ نڈال ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ ہوگا کہ آپ جب یعنی کہ آپ کی باڈی کو طلب ہوگی تو آپ کو بے چینی ہوگی، بے قراری، کیوں؟ کہ دماغ کہے گا میں نے سوچنا ہے، مجھے سوچنے کے لیے میرے پاس مواد نہیں ہے، میرے پاس یعنی وہ شے نہیں جس کی بنیاد پر میں سوچ سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، مجھے وہ چاہیے، مجھے میرا رزق چاہیے، وہ نہیں دیں گے تو دماغ تو ظاہر بات چکرائے گا۔ پھر آپ کا صرف دماغ نہیں چکرائے گا، آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر اشتعال اور ارتعاش آ جائے گا، اس کے اندر بے چینی آ جائے گی، کئی ہو رہا ابھی نہیں ہو رہا۔